من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى بمحكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولم ترسلوا. عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات. آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. ایام عطا ہے خداوند عالم تمام عزاداروں کی عزا کو قبول فرمائے ہے. امام حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرمائے. جن لوگوں نے اور جس انجمن نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مولا اس پروگرام کو قبول کریں, ہونے والوں کے عرصے کو قبول کریں. مولا کی بارگاہ میں مل جل کر بلند تر صلوات میں کل ہم نے آپ کے سامنے کچھ تاریخ کے پہلو بیان کیے تھے. امید ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, چونکہ جس مشکل سے یہ مذہب ہم تک پہنچا ہے ہم اتنی ہی آسانی سے اسے پہنچا دیں. اگر ہم نے اپنی نئی نسلوں کو آگاہ نہیں کیا تو ہم سے سوال ہوگا, اہل بیت ہم سے سوال کریں گے, مرنے کے بعد سوال ہوگا. آپ کو اچھا لگے برا لگے یہ میٹر نہیں ہے, میٹر یہ ہے کہ کیسے بچنا ہے اہل بیت کے سوالوں سے, جس کی طرف قرآن خود اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وقفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو, ان سے پوچھ تاچھ ہوگی, ان سے سوال ہوگا. ایک بات تو آج میں شروع کرتا ہوں, میرا تاریخ تھی, باتیں ہم نے بیان کی وہ پوری تو مکمل نہیں کیا ہے, لیکن مجلس کے عنوان میں آخر میں ہم ان باتوں کو مختصر طریقے سے بیان کر دیں گے. جس ٹاپک پہ اس خمسے میں گفتگو کرنا ہے وہ بڑا نایاب ہے, اور اسے پڑھنے میں اور اس کے حاصل کرنے میں یا جنہوں نے لکھا ہے ان کی بڑی کاوشیں رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے دو چار باتیں, دو چار لفظ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ جو سورہ ہے اس میں خداوند عالم ایک بڑی باریکی کی طرف توجہ دلا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے.
یہ اللہ کا بیان ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو اس نے خود انسان کو خلق کیا ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے، جب تک تم انسان رہو گے گھاٹے میں رہو گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، جب تک آپ انسان رہیں گے گھاٹے میں رہیں گے۔ الا الذین آمنوا، جس دن مومن ہو جائیں گے فائدے میں ہو جائیں گے۔ جب تک انسان رہیں گے گھاٹے میں رہیں گے، ابھی آپ نہیں پہنچے شاید۔ آج کی تاریخ نے یہ بتا دیا کہ انسان ہو اگر سپر پاور ہو لیکن سامنے مومن ہے تو جیتے گا وہی جو مومن ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، قرآن کہہ رہا ہے۔ مومن گھاٹے میں نہیں ہے، صرف مومن زبانی دعویٰ نہیں، زبانی دعوے کی بات نہیں کر رہا، عمل الصالحات، جس چیز پر یقین رکھتا ہے اسے عمل بھی کرے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر اللہ کے واجب پہ یقین ہے تو واجب پہ عمل کرو، اللہ کے حرام پر یقین ہے تو حرام سے بچو، یہ عمل صالح ہے۔ دیکھیے یہاں پہ دو سبجیکٹ پہ اللہ نے بات کیا ہے۔ اگر انڈیویجول انفرادی طور پر اپنے کو کامیاب کرنا ہے تو مومن ہو جاؤ اور نیکیاں کرو، لیکن اگر معاشرے کو کامیاب کرنا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب ایک دوسرے سے ملو تو حق بولو اور حق بولنے کی وصیت کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، معاشرے کو اچھا کرنا چاہتے ہو تو کسی مومن کو پریشان دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اسے صبر کی تلقین کرو تاکہ وہ اللہ کے راہ سے بھٹک نہ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ترجمہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پہ سوال ہے، یہی سے میں محسوس کروں گا، میرے ساتھ چلیں، مجھے لگے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ کمیل ابن زیاد سے ایک بہت بڑا مکالمہ ہے اسی سورہ پر، جسے لکھا ہے، قبلہ موجود ہے، بہت قابل بھی ہیں، بہت باصلاحیت بھی ہیں۔ کتاب کا لکھنے والا علامہ کاظم قزوینی عراقی، 110 جلدوں میں کتاب لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہے الامام علی ابن ابی طالب، مولا علی کی عدد پر لکھا ہے۔ 110 جلد آسان ہوتا ہے لکھنا، وہ بھی آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے 110 جلدوں میں، جہاں نہ قلم تھا نہ روشنی تھی نہ کمپیوٹر تھا نہ لائٹ تھی، کچھ تو نہیں تھا نا، تو جنہوں نے لکھا ہے ان کو کچھ نہ کچھ تو نوازنا چاہیے نا، ان کا تذکرہ تو منبر سے ہونا چاہیے نا، جن علماء نے اتنا کام کیا ہے۔ جب یہ کتاب چھپی 90s میں، مشکل سے 4-5 جلدیں آئے، جو میں نے پڑھا اس کو تو میں ان کے گھر گیا، میں نے اپنے استاد سے کہا اس روش میں ہم نے کتاب نہیں دیکھی، کہ جاؤ پوچھ لو۔ جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جو عالم تھے ان کو اس صدی کا 200 سال کے اندر اس سے بڑا رائٹر عالم تشیع نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ بھی کہا ابھی بہت لیٹسٹ ہیں، 200 سال بھی نہیں ہو رہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کتاب کیوں آئی؟ ماڑا کے مومنین اکثر کا تعلق شکارپور سے ہے، میں بہت نوجوانی سے جاتا ہوں، جانتا ہوں بہت لوگ اس فرشتے چلے گئے دنیا سے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ بہت سے لوگ کی داڑیاں پک گئیں، بہت سے لوگ کو ہم پہچان نہیں، لیکن محبت ہمیشہ آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہے، لہذا محسوس کریے گا، مجھے محسوس کرائے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ علامہ کاظم قزوینی کی کتاب لکھنے کی وجہ یہ تھی، کہتے کہ لیٹے لیٹے میں نے یہ سوچا کہ علی نے کوفے کے منبر سے یہ کیوں کہا کہ مجھ سے سوال کرو، جبکہ علی کو پتا تھا کہ 90% لوگ ہمارے خلاف ہیں، سوال نہیں کریں گے، پھر بھی کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا علی کو نعوذ باللہ یہ تمنا تھی کہ جب میں سوال کریں گے لوگ میں جواب دوں گا تو مجھے علم کی تعریف ہوگی؟ اس کی تعریف یہ نجس بندے کیا کر سکتے ہیں جس کی تعریف خود خدا کر رہا ہے؟ اس کے فضائل تو اس وقت پڑھے گئے کہ نہ زبان تھی، نہ کلام تھا، نہ کائنات تھی، نہ کتاب تھی، نہ عقل تھی، نہ شعور تھا۔ اللہ اکبر! یہ اس وقت کی بات ہے۔
تو وہ ان چند جاہلوں سے اور منافقین سے واہ واہی لوٹ کے کیا کرتے؟ تو پھر کیوں کہا کہ مجھ سے سوال کرو؟ علامہ کاظم قزوینی کی نگاہ دیکھے کہاں تک تھی؟ کہا نہیں، بول ہو رہا تھا کہ جو تلوار چلاتے ہوئے 7 نسلوں کو دیکھتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے قیامت تک آنے والے شیعوں کو دیکھ رہا تھا کہ آنے والے دور میں ہمارے شیعوں سے دشمن سوال کریں گے، لہذا جواب پہلے دے جاؤ تاکہ جب کوئی دشمن سوال کرے تو میرے چاہنے والوں کے پاس جواب رہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انہوں نے تلاش کیا کہ سوال جواب امیر المومنین نے ضرور کیا ہوگا، بنو امیہ نے چھپایا ہوگا۔ وہ ایک بزنس کرتے تھے، ایک بزنس مین تھے، ان کا ہوٹل تھا، ہوٹل کا کاروبار تھا۔ یہ مہمان سرا جو بنتے تھے نا سیاح زائرین کے، بہت بڑا بزنس تھا۔ اس وقت وہ کروڑ پتی تھے۔ 40 سال تک بزنس کرتے رہے۔ نجف پہنچے، زیارت کر کے کسی عالم کے درس میں بیٹھ کے وہ مولا کائنات کی بات کر رہے تھے۔ 40 منٹ سننے کے بعد کہتے ہیں دولت ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لے کے علی کے پاس جائیں گے کیا؟ کیا کہہ گیا آپ سے؟ رک گئے نجف میں۔ 20 سال تک نجف کو نہیں چھوڑا۔ 20 سال تعلیم حاصل کی، ان کی تاریخ میں ملتا ہے۔ اتنا امیر آدمی 20 سال رک گیا۔ اس زمانے میں چراغ چلتے تھے، چراغ بجھا دیے جاتے تھے رات میں سونے کے لیے۔ ایک واش روم کا چراغ جلتا تھا، یا واش روم کے چراغ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے تو خادم کہتا تھا جاؤ سو جاؤ، تو کہتے تھے 40 سال تک تو سوتا رہا۔ کیا علماء گزرے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے تلاش کیا، انڈیا بھی وہ تشریف لائے تھے، لائبریری کو چھانا، اور چھاننے کے بعد جب اس کی آخری جلد لکھ رہے تھے تو ان کی وائف نے کہا کہ تم نے سارا پیسہ تو ٹریولنگ میں اور اس کتاب کے تلاش میں خرچ کر دیا، اب تو تمہارے کفن تک کا پیسہ نہیں ہے، تم بہت غریب جا رہے ہو۔ تو کاظم قزوینی نے کہا بہت امیر جا رہا ہوں۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اس کتاب کے حوالے سے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امیر المومنین نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ہم سے سوال نہیں کریں گے، انہیں معلوم تھا کہ رمضان میں ہماری شہادت واقع ہو جائے گی، لہذا چند صحابیوں کا انتخاب کیا۔ کمیل ابن زیاد، ساسا بن سہام، سلمان فارسی جب تک حیات تھے، اور جو 4 علماء۔ کمیل کا سب سے زیادہ سوال جواب ہے۔ جو دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں نا، یہ اسے بڑا ایزی نہ لیں۔ جب آخر دور کے حالات امیر المومنین کمیل ابن زیاد سے کہنے لگے، کمیل ابن زیاد کہتے ہیں مولا یہ آپ کے شیعہ ہوں گے؟ بولے ہاں، افسوس کی بات ہے کہ شیعہ ہوں گے پر شیعت سے خارج ہوں گے۔ شیعہ ہوں گے، گناہ کر کے گناہ پہ فخر کریں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مولا کیا کریں گے، کیسے بچیں گے؟ کہا آؤ میں تمہیں تعویذ نقل کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین کمیل کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پوری تعویذ پڑھ دیا۔ کمیل نے پلٹ کے کہا مولا اگر میں نے آپ کے نام سے پڑھا تو بنو امیہ مٹا دے گی، کیا اجازت ہے کہ اس تعویذ کو اپنا نام دے دیں؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ امیر المومنین کا بالکل اجازت ہے۔ تو کمیل نے اس کا نام دیا دعائے کمیل۔ یہ اصل میں مولا کی تعویذ ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ جن لوگوں نے سنا ہے وہ بار بار سن لیں، چونکہ یہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، نہ کوئی جہالت والی باتیں کرنا چھوڑ دیں، علماء پہ زبردستی زور نہ ڈالیں۔ چند علماء بچے ہیں، وہ بھی گوشہ نشی ہو گئے تو صرف آپ کو آہو ملے گا ممبر پہ، اور کچھ ملنے ملانے والا نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دے رہا ہوں، آگاہ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ملک اگر میں باڑے میں پڑھ دیا اور 4 آدمی شکار پور پہنچے، کہنے کہ بھائی ملک یاد دوہرا دیا، دوہرا دے تو قیامت کر دیا ہم نے۔ اللہ قرآن میں نہیں دوہرا رہا ہے، یہ تو ذکر ہے نا، ذکر کی تکراری کا نام تو تسبیح ہے۔ اتنا پڑھو کہ ہر شیعہ کا بچہ یاد کر لے، یہ آرگومنٹ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟
नई नई बातें सुनाइए। नई नई बातें कहाँ से सुनाए भाई? ये कोई ड्रामे थोड़ी लिखे जा रहे हैं कि ख्याली पुलाव पकाया जाए। पहले जो आर्गुमेंट है, जो शियत के बचाने की दलील है, वो तो याद कर लें। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? लिहाजा आप कुमैल इब्न ज़ियाद का सवाल सुने। इसी सवाल से मैं महसूस करूंगा कि आप कहाँ तक पहुंचते हैं। का मौला अल्लाह तो कुरान मजीद में कह रहा है कि इंसान घाटे में है। हमने तो नहीं कहा था कि हमें पैदा कर, खुद ही पैदा करता है, खुद ही कहता है घाटे में है। जवाब वही देगा जो अल्लाह के इरादे को जानता है। कुमैल, यहाँ अल्लाह इंसान से दुश्मनी नहीं कर रहा है, बल्कि इंसान का मकसद हयात बता रहा है। इंसान का मकसद हयात मोमिन होना है। मोमिन हो गए तो कामयाब हो। अमीर अल मोमिनीन से कुमैल ने सवाल कर लिया, अमीर अल मोमिनीन की निगाह में मोमिन कौन है? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अमीर अल मोमिनीन ने कहा, शिया हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मोमिन कौन है। का मौला पता तो है, लेकिन जब आका होता है तो गुलाम बोलता नहीं है। लुत्फ उठाए अज़ीज़ान मोहतरम। तो कहा फिर, कहा मोमिन वो है जिसके दिल में ईमान है। कहा मौला ईमान क्या है? कहे तो रसूल ने फैसला किया, मेरे कांधे पर हाथ रख के कहा, या अली हुब्बुकल ईमान। अली तेरी मोहब्बत ईमान है। नहीं, आयतुल्लाह बैत खुरासानी का बड़ा अजीम जुमला है। कहते जब ये हदीस शियों के सामने पढ़ी जाए, या अली हुब्बुकल ईमान व तक़वा, या अली हुब्बुकल ईमान, तो शियों को फख्र करना चाहिए, झूमना चाहिए। क्यों आगा? इससे कि जितनी भी रसूलुल्लाह ने अली की शान में बातें की, अक्सर में अपने को शामिल किया। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरी मिसाल मूसा जैसी, अली की मिसाल हारून जैसी। ये वाहिद हदीस है जिसमें रसूल ने अपने को शामिल नहीं किया कि मेरी और तेरी मोहब्बत ईमान है, अली तेरी मोहब्बत ईमान है। इसका मतलब जो रसूल तक रुका वो मुसलमान है, जो अली तक आया वो मोमिन है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। या अली हुब्बुकल ईमान, अली तेरी मोहब्बत ईमान है। यहाँ तक तो सुना है ना, यहाँ से कुछ ज़ाकिरीन बड़ा आपको लंबे लंबे बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। झूठ बोलो, मक्कारी करो, नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो, खून मत निकालो, बहन भाई का हक मारो, माँ बाप की इज्जत मत करो, जन्नत में तो जाएंगे। अली की मोहब्बत तो दिल में है, खानदानी शिया है तो जन्नत में जाएंगे। उसके बाद दूसरी दलील देते, अरे भाई आप कैसे कह रहे हैं कि जन्नत में नहीं जाएंगे? वो छठे इमाम ने कहा जो हुसैन पर रोएगा जन्नत में जाएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि जन्नत में नहीं जाएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? अगर इमाम ने कहा मन बका अल हुसैन फवाजिबत लहुल जन्ना, जो हुसैन पर रोएगा उस पर जन्नत वाजिब है, तो जहन्नम हराम है। जहन्नम हराम है तो जन्नत ही तो मिलेगी ना। ये कह के हमें गुनाह से बचने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है, हम बागी हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो अल्लाह की तौहीद पर यकीन करेगा, जो रसूल की रिसालत पर यकीन करेगा, जो 12 इमामों की विलायत पर यकीन करेगा, उसके बाद हुसैन पर रोएगा तो जन्नत वाजिब है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? जन्नत वाजिब है, जहन्नम हराम है, लेकिन सजा हराम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? सजा हराम नहीं है। जहन्नम नहीं मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए बिगड़े हुए शियों के लिए अल्लाह ने जेल बनाई है जिसका नाम आराफ है। इसी पर अल्लाह ने सूरह आराफ नाजिल किया है। जिन्हें सजा मिलेगी ना, उनको पैरोल पे छोड़ा जाएगा। जब पैरोल पे छोड़ा जाए तो जन्नत में सर्वेंट वाले रूम मिलेंगे। मुत्तकीन की जन्नत नहीं मिल रही है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? सालेहीन की जन्नत नहीं मिल रही है, उलमा और शोहदा की जन्नत नहीं मिलनी है, सर्वेंट रूम मिल जाएगा। अब आपको फैसला करना है कि मरने से पहले क्या करना है। अली ने यहाँ पे बहुत आसान कर दिया। क्या पूछा? मौला आपकी निगाह में मोमिन कौन है? मोमिन है तो मोमिन वाली जन्नत मिलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? मोमिन है तो मोमिन जन्नत मिलेगी ना। मोमिन कौन है? जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है वो मोमिन है। मौला आपकी मोहब्बत क्या है?
इतनी जो तमहीद बांधी थी इसी मैटर के लिए बांधा है। मौला आपकी बोलिए मेरे साथ, मुझे लगा आप तक बात पहुंच रही है। मैं बहुत थक के आया हूँ और ट्रैफिक में फंसने के बाद हालत ऐसी बुरी हो जाती है, माशाल्लाह जो यहाँ का ट्रैफिक है, आदत भी नहीं है, सारा जहन जो है दिमाग पिघल जाता है। आपकी खुशियाँ देख के मुझे बहुत हौसला होता है। मैं आपको खुश करने आता हूँ, साफ साफ बात है। अली के फजाइल पढ़ेंगे, शिया खुश होगा, जन्नत मेरी हो जाएगी। तो खुश हो जाए थोड़ा सा। जो मैं काबिशें आप तक पेश कर रहा हूँ, जो है हमारी खुद की मेहनत है, दुआ की जगह खातिम बन के आया हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लामा तो हूँ नहीं। मौला आपकी मोहब्बत क्या है? जुमला सुने अमीरुल मोमिनीन का, कुमैल मेरी मोहब्बत बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कि हर खरीदार खरीद लेगा। मेरी मोहब्बत लुत्फ खुदा है, ज़र्फ देख कर दिया जाता है, हर ज़र्फ तक मेरी मोहब्बत नहीं पहुंचती। अली ने मुस्कुरा के अजीब बात कही, कुमैल क्या तुमने नहीं देखा कि 23 साल रसूल के साथ रहने वालों को भी मेरी मोहब्बत नसीब नहीं हुई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल के साथ रहे, फिर भी अली से दुश्मनी किया। ज़र्फ देखकर मोहब्बत मिलती है। मौला कैसे पता चले कि आपकी मोहब्बत हमारे दिल में है? बहुत सख्त सवाल है ये। कहा जिसके दिल में अल्लाह मोहब्बत डालता है उसमें 3 सिफत पैदा कर देता है। जिसमें 3 सिफत देखो कह देना कि मेरा है, न देखो तो मेरा शिया नहीं है, बट मेरा दुश्मन भी नहीं है। मेरा दुश्मन नहीं है कह के जहन्नम से बचाया। क्या कह रहा बल मवालियाना, मेरा दावेदार है मोहब्बत का, मवाली है। मगर सोचे समझे मोहब्बत करने वाले को तो मवाली कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, नादान दोस्त को मवाली कहते हैं जो दोस्ती में नुकसान पहुंचाता है। शिया कौन है? जिसके दिल में मोहब्बत जाएगी उसमें अल्लाह 3 क्वालिटी पैदा कर देगा। 3 क्वालिटी देखना, कह देना कि मेरा शिया है। तो मैल की आंखें निकल आई, मौला वो क्वालिटी कौन सी हम में भी है कि नहीं है? सुनना चाहते हैं तो मुस्कुराएं, लगे कि आप तक बात पहुंच रही है। वो 3 सिफत क्या है अमीरुल मोमिनीन? अल-अव्वल अल-ऊला अश-शुजा, मेरा चाहने वाला बहादुर होगा। वस्सानिया सखावा, मेरा चाहने वाला सखी होगा। वस्सालिसा यतमन्नउल मौत, मेरा चाहने वाला तमन्नाए मौत करेगा। मौला अमीरुल मोमिनीन फातिह खैबर की निगाह में बहादुर कौन है? हम तो कहते हैं किबला मजलिस मत पढ़िएगा, बड़े पावरफुल लोग हैं, मैन पावर भी है, मनी पावर भी है, जीना आराम कर देंगे, मजलिस नहीं पढ़ने देंगे। इसको बहादुरी समझा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कुमैल ने बहादुरी की डिफिनेशन अमीरुल मोमिनीन से मालूम की। कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया बहादुर कहे या न कहे, फातिह खैबर की निगाह में बहादुर कौन है? कहा पहले बहादुरी की डिफिनेशन तो सुनो कि बहादुरी कहते किसको है। अब देखिए कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा वो आपकी मर्जी है, लेकिन बड़ा अजीम जुमला मौला ने फरमाया कि कुमैल याद रखो, जो अपनी ताकत, अपने पैसे, अपने पावर, अपने इख्तिदार से लोगों में खौफ पैदा करे वो बुज़दिल है। जो अपने पावर से, अपने इख्तिदार से, अपने पैसे से लोगों को डराए, लोगों को धमकाए वो बुज़दिल है। जो किरदार से दिल को जीते वो बहादुर है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आल मोहम्मद। बोला बहादुर कौन है? काश ये बात हम तक आप तक पहुंची होती तो न जाने कितने फितने फसाद दफन हो जाते। अमीरुल मोमिनीन का चैलेंजिंग जुमला है, बहुत ही कामयाब जुमला है। मौला आपकी निगाह में बहादुर कौन है? बहादुर वो जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है। वो दिलों के दिल में थोड़ी मोहब्बत अली की होगी।
बहादुर कौन है? का जो किसी मोमिन से इंतकाम न ले। ऐसे सुनेंगे तो नहीं सुनाऊंगा ना। मेरे उस्ताद कहते थे खरीदार को देना, तमाशाइयों को नहीं। ये हमारा खून जिगर है। घंटों का लाइब्रेरी में बैठते थे तो पता ही नहीं चलता था कि शाम कब हो रही है। यहाँ को आम किताबों में मिलने वाले मैटर नहीं जो मैं इतनी आसानी से आपको सुना रहा हूँ। बोल तो दें, कम से कम बात तो आपको अच्छी लगे, मुझे लगे तो आपको मैं और कुछ सुनाऊं। 50 हमारे पास मजलिसें मौजूद है, लेकिन ये मैटर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप और हम दुनिया से जाने से पहले अपने को अली वाला बना लें। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? बहादुर वो है जो किसी मोमिन से इंतकाम न ले। इंतकाम का चैप्टर बहुत बड़ा है, सिर्फ बदले का नाम इंतकाम नहीं है। इंतकाम क्या है? मिसाल दे देता हूँ, किसी पर भी मिसाल टैली में कीजिएगा हो तो अपनी इस्लाह कर लीजिएगा। मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक अंजुमन कहीं पर बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही थी, शब्बेदारी कर रही थी, बरसों से शब्बेदारी आ रही थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लोग आते थे, एक रौनक थी, एक रूहानियत थी। एक साहब के पास पैसा आया उसी बस्ती में, उन्होंने कहा हम भी शब्बेदारी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, आपको मना नहीं कर रहे हैं, हम भी पैसा खर्चा करेंगे, अल्लाह ने हमको दिया है, आप करें। हम भी अच्छे अंजुमन बुलाएंगे, जाकिर बुलाएंगे, जो जो बुलाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहा ऐसी शब्बेदारी करेंगे कि ये वाली फेल हो जाए। कहाँ बैठे हैं आप? जहाँ दूसरे को नीचे दिखाया वही तो इंतकाम है, और जहाँ इंतकाम है वहाँ बुज़दिली है, जहाँ बुज़दिली है वहाँ बहादुरी नहीं है, जहाँ बहादुर नहीं है वो शिया नहीं है। इतनी बड़ी बात पहुंच रही है, इसीलिए हम कहते हैं खबरदार, फला खमसा बड़ा कामयाब गया, दूसरा वाला फेल हो गया। आपके अब्बा का तस्करा नहीं हो रहा था कि फेल पास को आप गारंटी करेंगे, वो करेगा जिसका जिक्र हो रहा था। ये जहालत की बातें खत्म करें, ये अंजुमनबाजी में कंपटीशन खत्म करें। हर अंजुमन इज्जतदार है, हम तादाद के कायल नहीं हैं। एक अंजुमन के पास 1000 मेंबर है, चंदा आ रहा है तो बड़ी है, और दूसरे के पास 200 है, चंदा कम आ रहा तो छोटी है। आप कैसे कहेंगे कि छोटी है कि बड़ी है? इसलिए कि सब जिक्र उसका कर रहे हैं जो बड़ा है। क्या कह रहा हूँ आप? ये अंजुमनबाजियां, ये ट्रस्ट की लड़ाइयां, ये छोटे छोटे मुद्दे पर बाइकाट करना, ये इंतकाम है। बहुत बड़ी बात है, ये इंतकाम है। नाक बड़ी बड़ी है, किस चीज की नाक है? जब अल्लाह ने कह दिया कि इज्जत हम देंगे, तो फिर इज्जत मानने के लिए फसाद क्यों कर रहे हैं? अल्लाह को राजी कर ले। अल्लाह राजी उनसे होता है जिनसे हुसैन राजी हो। फर्श आज़ाद हुसैन को राजी करने का मामला है, बड़ी बड़ी नाक रखने का थोड़ी मामला है। मैं ये इंतकाम है बहुत बड़ा। अल्लामा काज़मी क़ज़वीनी ने क़िबला जुमला कहा है, मैं बहुत लोगों में आ गई है, बहुत मौलवियों में भी आ गई है। मैं नहीं पढ़ूंगा, मत पढ़िया, मैं तो कभी इनकार नहीं करता, मैं तो खादिम की तरह चला आता हूँ, मैं तो माजरत करता हूँ भाई लेट हो गया। बहुत से लोग में अकड़ बहुत है, अकड़ वाले को तो अल्लाह झुकाता है। काज़मी क़ज़वीनी ने लिखा कभी मैं का तस्वुर न करना है, जो हमारे अंदर है, जहाँ भी जाते हैं बड़ी माजरत के साथ, इतना फितना है, इतना फसाद है। मुहर्रम में जाओ, जो पार्टी खड़ी है, अरे भाई चलो आगे पीछे मजलिस करो, एक ही टाइम पे शुरू करेंगे, न उनकी इनके समझ में आए, न इनकी उनकी समझ में आए, यह बदारी हो रही है भाई। ये इंतकाम है। अमीर अल मोमिनीन जो इंतकाम ले, उसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है। तवज्जो फरमाए, अनानियत क्या है, किसको कहते हैं, कितनी नुकसानदेह। अना तो छोड़िए, फख्र को भी मना किया गया है। मैं मेरा चला, मैं बहुत बड़ा खतीब हूँ, ये क्या बात है? मूसा ने इतने ही तो कहा था कि अल्लाह ने मुझे बहुत इल्म दिया है। अल्लाह ने क्या कहा? अच्छा, ये तो मले आला के लोग फख्र करते हैं भाई। शैतान को अल्लाह ने खिताब करके क्या कहा? इतना बड़ा नमाजी था, इतना बड़ा इबादत गुजार था कि मलाइका में उठा के ले, क्या कहा था अल्लाह ने? हम सजदा नहीं करते,
یہ جو ہم آئے تو کیا کہا کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ بڑے لوگ تھے جن پر آدم کا سجدہ نہیں تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ابھی تو کہا تم ان میں ہو گیا ہے. انہیں کو حق ہے صرف انانیت کرنے کا، انہیں کو حق ہے صرف فخر کرنے کا، انہیں کو حق ہے صرف. تجھے کہاں سے اخبار نکال دیا نا. اور جب شیطان نکل گیا تو ہماری اوقات کیا ہے؟ موسیٰ کو دیکھ لیں، موسیٰ تو نبی تھے. قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی کیا کیا دیا، کتاب دیا، شریعت دیا، العزم نبی میں شامل کیا، معجزہ دیا، وسیع دیا ہارون جیسا، عصا دیا، کتنا کہہ دیا میں تو پڑھا لکھا ہوں. اللہ نے کہا اچھا آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ سے پڑھا لکھا زیادہ کوئی ہے، جائیے سیکھیے. کس کے بعد بھیجا؟ خضر کے پاس. سورہ قصص سے پورا. خضر کو نہیں کہا کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، جبکہ خضر کا مرتبہ موسیٰ سے بلند نہیں تھا. موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ، خضر سے نہیں کہا. خضر سے کہتے نا، خضر پہ موسیٰ کی اطاعت واجب تھی. خضر کا دور ختم ہو چکا تھا. خضر سے نہیں کہا، موسیٰ سے کہا جاؤ. موسیٰ گئے کہ میں تو جاؤ. گئے موسیٰ، جا کے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جناب خضر نے پوچھا کیوں بھیجا ہے؟ پڑھنے کے لیے. کہ آپ میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتے. کہاں سو رہے ہیں، لطف لے لیں. موسیٰ جیسا نبی خضر کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پڑھاؤ. اور خضر کا جواب کیا ہے؟ آپ مجھے برداشت نہیں کر سکتے، ہم ایسے نہیں پڑھائیں گے. آپ کا لیول چیک کریں گے، آپ کا ٹیسٹ لیں گے، اگر ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے تو پڑھائیں گے. موسیٰ نے کہا کچھ بھی کیجئے، پڑھنا ہے. کہا چلیے ہمارے ساتھ. آپ کا ٹیسٹ ہے کہ جو بھی میں کام کروں نہ روکیے گا نہ ٹوکیے گا. دونوں ازارہ کے والا سفینۃ، جب دونوں کشتی پہ سوار ہوئے، سورہ قصص ہے، فاخربتھا، خضر نے کشتی کو توڑنا شروع کیا. موسیٰ کہتے ہیں قال اخربتھا لتغرق اہلھا، آپ نے کشتی اس سے توڑا کہ اس کے سوار ڈوب جائیں. خضر نے کہا خبردار، آپ نے ٹوکا، ہم نے کہا تھا نہ ٹوکیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کہا اچھا ایک بار معاف کر دیجیے. آگے گئے، ایک بچہ آ رہا تھا، قتل کر دیا. پیچھے سے کہتے کمال ہے، اچھا خاصا جا رہا تھا، مار دیا. کہا پھر ٹوکا آپ نے؟ بستی میں پہنچے، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا. باہر نکلے، دیوار گر رہی تھی. کہا لاؤ دیوار کو ٹھیک کر دیں. کہتے ہیں آپ عجیب آدمی ہیں، بستی والوں نے کھانا پانی نہیں دیا، اب ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں. یہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے. پلٹ کے کہا ھذا فراق بینی و بینکم، موسیٰ آپ ہمارے علم کو برداشت نہیں کر سکتے، برائے کرم واپس چلے جائیں. لیکن جانے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کیا. کشتی توڑی اس نے کہ ملاح غریب کی کشتی تھی، بادشاہ چھین لیتا تھا. ٹوٹی کشتی دیکھ کے چھوڑ دے گا. بچے کو اس لیے مارا کہ اپنے ماں باپ کو اذیت کرتا تھا. قتل کر کے اللہ سے دعا کی کہ لائق بچہ دے. اولاد کا ہونا کمال نہیں، اولاد کا لائق ہونا کمال ہے. یتیم کا مال اس دیوار میں پوشیدہ تھا، گر جاتی تو مال ضائع ہو جاتا. وہ بچے تھے، لہذا اس کو صحیح کرے تاکہ یتیم کا مال رہ جائے. چھٹے امام سے جب سوال کیا گیا ایسا کیا ہوا تھا، کہ اللہ نے موسیٰ سے علم غیب سلب کر لیا تھا، خضر کو دے دیا تھا. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. موسیٰ واپس آئے تو خضر کے ذہن میں بات گئی، واہ اللہ کیا تو نے علم دیا، میں نے تو موسیٰ کو پڑھا دیا. ہم آپ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نے کہا اچھا آپ بھی بہت محسوس کرنے لگے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. لاؤ ایک سوال کر لیتے ہیں، خضر جواب دے دو. کیا پوچھ لے پروردگار؟ کہا میں نے کائنات بنائی ہے، تو اس کائنات میں کون سی ایسی چیزیں جو ایک دوسرے پر حاوی ہیں؟ جناب خضر کہنے لگے تو جواب نہیں معلوم ہے. کجا وقت معلوم کی مہلت دیا، ایک دو دن کی نہیں. توجہ کرے، جن خضر نے جناب موسیٰ سے یہ کہا تھا، اندازہ لگائیں گے تو لطف آئے گا، سوئیں گے تو کچھ نہیں آئے گا آپ کو. اندازہ لگائیں جس جناب خضر نے قرآن میں کیا کہا تھا کہ آپ میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتے، اس موسیٰ سے کہا تھا جو کلیم اللہ ہے، جو شریعت لے کر آیا ہے، جو نبی نے اس سے کیا کہا تھا، آپ میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتے. اور موسیٰ برداشت نہیں کر سکے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ میں نے موسیٰ کو پڑھایا، اللہ نے ان سے سوال کر لیا، خضر کو سوال کا جواب نہ آیا، موسیٰ کا دور گیا، عیسیٰ کا دور گیا، رسول اللہ آئے، حضرت علی آئے۔ جب امام حسن 2 سال کے تھے، تقریباً 2000 سال گزرنے کے بعد اللہ نے خضر سے کہا، برسوں پہلے ہم نے تم سے سوال کیا تھا، جواب ملا؟ خضر نے کہا مجھے جواب نہیں ملا۔ کہا جاؤ مدینہ، میری طرف سے جواب دینے والے آ گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جواب دینے والے آ گئے ہیں۔ جناب خضر نے اللہ کا حکم سنا، مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ ایک ایسا شخص جسے صحابہ پہچانتے نہیں تھے۔ رسول اللہ احترام میں کھڑے ہو گئے، اپنی قبا بچھا دیا، بٹھالا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا نہیں پہچانتے، یہ خضر ہے۔ صحابہ سارے حیران تھے، یہ کیوں آئے؟ کہا آپ تشریف کیوں لائے؟ کہا اللہ کے رسول، اللہ نے بہت پہلے مجھ سے کچھ سوال کیا تھا، مجھے جواب نہ ملا، آپ کے در پہ آیا ہوں کہ جواب مل جائے۔ جو موسیٰ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ رسول کے در پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے۔ اس وقت امام حسن 2 سال کے تھے، رسول کے زانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی سوال ہے، ایک بچے سے پوچھ لو۔ خدا کی قسم بولا بھائی، ان بچے سے پوچھ رہے ہیں۔ خضر ناراض نہیں ہوئے کہ ہم آپ سے سوال کرنے، آپ کہہ رہے 2 سال کے بچے سے پوچھ رہے ہیں۔ خضر کو پتا تھا یہ بچہ نہیں امام ہے۔ ان سے پوچھیں، بچے سے پوچھیں کیا منزلت پر لے آئے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، فرزند رسول مجھے سوال کا جواب دے۔ امام حسن نے مسکرا کے کہا اے خضر، مجھے سوال بھی پتا ہے اور جواب بھی پتا ہے۔ مجھے سوال بھی پتا ہے، مجھے جواب بھی پتا ہے۔ کیا بات ہے، خدا کے قسم 2000 سال پہلے کے سوال کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سوال بھی پتا ہے۔ خضر کا پھر بتائی دیجئے کہ اللہ نے آپ سے یہی تو پوچھا تھا نا کہ ہماری خلقت میں کون سی چیزیں جو دوسرے پر بھاری ہیں؟ آپ جواب نہ دے پائے، بس کہا نہیں دے گا، ہم سے سن لیجئے۔ اللہ نے سب سے سخت پتھر بنایا، پتھر پہ حاوی لوہے کو کیا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے پہ حاوی آگ کو کیا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ پہ حاوی پانی کو کیا جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی پہ حاوی بادل کو کیا جو پانی کو اٹھا لیتا ہے، بادل پہ حاوی ہوا کو کیا جو بادل کو چلاتی ہے، ہوا پہ حاوی ملک کو کیا جو ہوا چلاتا ہے، ملک پہ حاوی ملک الموت کو کیا جو اس ملک کی روح قبض کرے گا، ملک پہ حاوی ملک الموت کو کیا جو اس ملک کی روح قبض کرے گا۔ ملک الموت پہ حاوی اللہ کا امر ہے، جس امر کے ذریعے ملک الموت کو بھی موت آئے گی، جس امر کے ذریعے ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ اور اے خضر، اس امر کے ہم صاحب صاحب امر ہے، ہم پہ ہمارا پروردگار ہے۔ رسول نے کہا جواب مل گیا، مل گیا۔ کیا بات، قرآن آگے بڑھتا ہے، سلیمان کا واقعہ نقل کرتا ہے۔ بادشاہ تھے، چرند پرند ہوا فضا پانی سب اختیار میں تھا، محل بنایا، محل بنانے کے بعد کہنے لگے میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا، میری اجازت کے بغیر کوئی سیڑھیوں پہ نہیں چڑھے گا۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے، سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے۔ دیکھیے اگر شیعوں کی تھکان فضائل سے نہ دور ہو
پھر کس کام کا شیعہ ہے؟ بھائی تھکان جسم کی دور ہوتی جب روح تازی ہو جائے. چائے کیوں پیتے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ چائے کیوں پیتے ہیں؟ تاکہ تھکان دور ہو جائے. چائے آپ کے ہاتھ پہ تو دباتی نہیں ہے، کرتی کیا ہے؟ آپ کے روح کو تازہ کر دیتی ہے. روح تازہ ہوتی ہے تو جسم کی تھکان دور ہو جاتی ہے. علی کے فضائل روح کو تازہ نہ کرے تو دو ہی وجہ ہے، یا تو روح مریض ہے یا تو آپ کو فضائل سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. اور روح انہی کی مریض ہوگی علی کے فضائل میں جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہے. اس سے عظیم بات نہیں ہو سکتی ہے ایک انانیت پر. ہمیں اور آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. جناب سلیمان نے تیور چلا کے کہا میں جاؤں گا صرف دیکھنے کے لیے، میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. سیڑھی پہ چڑھے، سامنے ایک آدمی نظر آیا. سلیمان بادشاہ تھے، تیور چڑھ گیا. آپ کون ہیں؟ میں نے کہا تھا پاک مومنین جہاں تک بیٹھے ہو اس باریکی پر ذرا بول دیجیے گا. میں نے کہا تھا، سلیمان کہہ رہے ہیں آنے والے سے کہ میں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کوئی محل نہیں دیکھے گا. آنے والے نے کہا میں آپ کی میں توڑنے آیا ہوں. کہا تم کون ہو جو میری اجازت کے بغیر آ گئے؟ کہا میرا نام ملک الموت ہے، میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اجازت نہیں لیتا. اللہ اکبر. کیا یہیں پر خدا نے تو کرشمہ دکھایا ہے؟ جب سلیمان نے کہا کہ میں دیکھوں گا تو اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ سلیمان کی میں تو دیکھنے ہی مت دے. جب سلیمان نے پوچھا کہ تم کون ہو جو میری اجازت کے بغیر آئے، تو ملک الموت بھی انا کا شکار ہوا کہ میں وہ ہوں کہ جب کسی دروازے پر جاتا ہوں تو اجازت نہیں لیتا. اللہ نے کہا تیری بھی انا توڑوں گا. کیسے کہہ دیا کہ اجازت کے بغیر جاتا ہوں؟ کرشمہ تو یہ ہے، چاہے وہ انبیاء رہے ہوں چاہے ملائکہ رہے ہوں، جہاں تصور کر لیا، میں کہا نہیں، غرور کیا نہیں، فخر کی منزل میں رہے. اللہ نے شرمندہ کیا نا. لیکن یہی میں جب اہل بیت کے در پہ آئی، علی نہ جانے کتنی بار ممبر سے کہا میں فاتح خیبر، میں فاتح خندق، میں رسول کا داماد. اللہ ایک بار بھی نہیں بولتا، اللہ ٹوکتا بھی نہیں ہے. ارے کم سے کم نہ کہو نہیں امام حسن کو دیکھ لیں. میں کتنی کیا. صبح کے بعد مدینے میں خطبے میں کیا کہا؟ مجھے کمزور نہ سمجھو، میں وہ ہوں کہ چاہوں تو آسمان کو زمین پہ کھینچوں، چاہوں تو مشرق کو مغرب سے ملا دوں. اللہ ایک بار بھی نہیں بولتا، اللہ ایک بار بھی نہیں ٹوکتا. وہاں تو تصور پہ ٹوک رہا ہے، یہاں اظہار پہ نہیں بولتا. تو مولا نے کہا کیا کرے، اپنی مرضی دے چکا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب اگر آپ کو میں کی بیماری ہے تو اسے شفا میں بدلیں. یہ مت کہیں کہ میں بہت پیسے والا، میرا پروگرام بہت بڑا نہیں، میں حسین کا بہت بڑا عزادار. اللہ شرمندہ نہیں کرے گا اس سے کہ میں جب حسین کے در پہ آئی کہ نہیں آئی. فطروس کو اللہ نے کیوں نکالا معلوم ہے؟ کیوں نکالا؟ اس نے کوئی گناہ تھوڑی کیا تھا. جبریل سے کہتا ہے میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں، تم بار بار نیچے جاتے ہو. اللہ نے کہا اچھا میں بہت عبادت کرتا ہوں، نکلو یہاں سے.
1000 سال پر اور اختیار لے کے ایک کونے میں ڈال دیا. کیا کہا ہے؟ رسول اللہ آئے، اس نے کچھ نہ کہا. حضرت علی آئے، اس نے کچھ نہ کہا. 3 شعبان کی شب تھی. جبریل کہاں جا رہے ہو؟ اتنے ملائکہ اللہ بھیج رہا، قیامت آ گئی. ہاں، یزیدیت کے ملک میں قیامت آئی ہے، جس سے کہ حسین آئے ہیں. یہی واقعہ ہے نا. حسین آئے تو مجھے بھی لے چلو. کیا جبریل اجازت کے بغیر لے چلے؟ اس سے محبت آئی. لے چلو. جبریل لے آئے. واقعہ سنا ہوا ہے. کہا جبریل حسین سے مس نہ کرنا، میری اوقات نہیں ہے. پہنچے بھائی. حسین سے مس نہ کرنا، یہ میری اوقات نہیں ہے. حسین کے چولہے سے مس کر. فطوس نے حسینیوں کو پیغام دیا، جو حسین کے دربار میں اوقات میں رہتا ہے اسی کو حسین اوقات دیتے ہیں. بالوں پر ملا لیکن اکڑنے کا مزاج نہیں گیا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اب جو چلا تو زور زور کہتا ہے مجھ جیسا کون؟ میں تو حسین کا آزاد شدہ. اب اللہ کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ میں حسین کے ساتھ ملی. صلوات پڑھیں محمد و محمد. یہ مت کہیں کہ میری عزاداری بہت بڑی نا. میں حسین کا چاہنے والا. میں کو پلٹ دے، میں علی کا چاہنے والا. جتنا کہو گے ثواب بڑھتا جائے گا. آپ نے کہا میں نے نمازیں بہت پڑھی، نماز کا ثواب آدھا ہے نا. ایک زمانے میں رواج تھا، 400 روپے کا پنکھا ہوتا تھا، 40 نام لکھے ہوتے تھے. وہ جو پنکھا 400 کا تھا، ثواب 40 روپے ہی ملا ہوگا. 360 کٹ گیا. جہاں آپ نام نمود کریں گے ثواب کم ہو جائے گا. لیکن پلٹ کے گئے میں حسین کا عزادار، میں علی کا شیعہ. جہاں میں اہل بیت کے در پہ آئے گی آپ کو عزت دے گی. تو انتقام نہ لیں. بس یہیں تک لانا تھا. انشاءاللہ بہت لمبی مجلس نہ ہو جائے، کل کسی کو آگے بڑھائیں گے. انتقام بہت سخت مسئلہ ہے. تو کسی مومن سے انتقام نہ لے، وہ بہادر ہے. مولا کوئی ایسی مثال دیں کہ جب میرا انتقام کا شعلہ بڑھ کے میں آپ کے اس بیان سے، اس نصیحت سے ٹھنڈا کروں. مولا نے جو بات کی انشاءاللہ بہت لمبی ہو جائے گی مجلس، لہذا کل بہت سلسلے وار ہے، بہت بڑی گفتگو ہے. آئیے ایک اور اس میں سے جو چھوٹا سا پہلو سے بیان کر دوں تاکہ آپ کی تھوڑی سی تشنگی دور ہو جائے. اتنا پانی نہ پلاؤ کہ آپ پھر طلبگار نہ رہیں. تمنائے موت کرے گا. تاریخ نے دیکھا نا کہ ہم تمنا موت کیسے کرتے ہیں. اور تمنا موت ہی تو حیات دیتی ہے. حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے آپ نے؟ حجاج بن یوسف تاریخ تشیع میں سب سے زیادہ قتل کرنے والا شیعوں کو حجاج بن یوسف تھا، جس نے قسم کھایا تھا کہ میرے دور خلافت میں، دور بادشاہت میں کوئی بھی شیعہ چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو زندہ نہیں رہے گا. سب کو مارنے کے بعد بس کوئی بچا ہے؟ کہا ایک بوڑھا بچا ہے، بہت بوڑھا ہے. کون ہے؟ کمیسن ہے. پکڑ کے لاؤ. وزیر ارے بوڑھا ہے، بولا ہوں علی کا چاہنے والا ہے. ایک جملہ لکھا تو ہے، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن ہماری محبت کا جادو دشمنوں کے سر پہ چڑھ کے بولا ہے. ایک نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، رسول کے زمانے میں، چھوڑ دو. کہتا علی کے چاہنے والوں کا جسم بوڑھا ہوتا ہے، ارادہ نہیں. ابھی بھی آپ نے سمجھے بات کہا گئی ہے. 80 سال کے بوڑھے کو مار تو سکتے ہو، ارادہ نہیں مار سکتے. پکڑ کے لاؤ. تمنا موت، میرا شیعہ تمنا موت کرے گا.
तमन्ना मौत को मिराज पे पहुंचाया है। एक ही जुमले के लिए आपको जहमत दिया है। मीसम आए, कहा मालूम है कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है? मीसम ने अपने कुर्ता फाड़ दिया, कहा देख कफन पहन के आया। कफन पहन के क्यों आया हो? मैंने तो नहीं कहा कि तुम्हें मारेंगे। जुमला ले गए तो आपके समाप्त को सलाम में पलट के कहा अली के दुश्मन से इससे कम तवक्को ही नहीं रखता, मुझे मार देगा, इससे कम तवक्को ही नहीं रखता, इससे कफन पहन के आया मुझे मालूम है तू मारेगा। हज्जाज बिन यूसुफ का जुमला शियत की तारीख में दुश्मन कह रहा है, सुनहरे लफ्जों में लिखने वाला है। वो कहता मीसम, तुम से पूछता हूं, तुम बड़े बुजुर्ग हो, हमने बड़ा शियों को मारा, अली के चाहने वालों का बड़ा कत्ल किया, लेकिन तुम अली के चाहने वालों में एक सिफत देखा, एक क्वालिटी देखी है। मीसम ने पूछा क्या देखा? कहा तुम अली के चाहने वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों हो? जुमला खा गए यार। तुम अली वाले मौत का नाम सुनकर मुस्कुराते क्यों? मीसम ने कहा तुझ जैसे दुश्मन की बेवकूफी पर। अब इसमें बेवकूफी क्या है? मारता मैं हूं, बच्चे तुम्हारे यतीम होते हैं, औरतें तुम्हारी बेवा होती हैं, नुकसान तुम्हारा होता है, फिर भी कह रहे हो कि तुम्हारी बेवकूफी है। क्या यही तो बेवकूफी है? तो शियों को मौत तक ले जाता है। कहा क्यों? कहा हर शिया चाहता है कि उसकी मुलाकात अली से हो जाए। अल्लाहु अकबर। और तू शियों को मौत तक ले जाता है। कुरान कहता है कि मौत हक है, अल्लाह का रसूल कहता है जहां जहां हक है वहां वहां अली है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम मुस्कुराते हैं कि अली से मुलाकात होगी, तमन्नाए मौत वही करेगा जिसे अली से मिलने की ख्वाहिश। और करबला वाला ने दिखाया कि तमन्नाए मौत क्या है। देखिए, नेचर से लड़ना बहुत मुश्किल है, फितरत से कोई नहीं लड़ सकता। आपको प्यास लगी है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पानी पी लेंगे, आप तलब करने लगेंगे, गिर जाएंगे। कुछ भी हो जाए, कितना भी सदमा हो जाए, कितनी मुश्किल में आ जाए, कितना बड़ा गम आ जाए, कम से कम अगर खाना दिन भर नहीं खाएंगे तो पानी तो पी लेंगे ना। लेकिन ये करबला में जो हुसैन के असहाब थे, 4 मुहर्रम 3 मुहर्रम से पानी बंद हुआ है, 7 मुहर्रम को पानी खत्म हुआ है। जैसे पानी बंद हुआ ना, तो हुसैन के असहाब ने अपने खैमों का पानी उठा उठा के हुसैन को दिया। हम प्यासे रहें, हुसैन आपके बच्चे प्यासे न रहें। कौन सहाबी कितने दिनों से प्यासा, किसी को अंदाजा नहीं। शब आशुर हुसैन क्या कह रहे थे? चले जाओ। ऑप्शन दे रहे थे, चले जाओ। कूफे के लोग अक्सर कूफी थे, अक्सर इमाम हुसैन के लश्कर में कूफे के लोग थे, चले जाओ, जाओ। कोई गया, तमन्नाए मौत, चिराग बुझा दिया, जाओ, चले जाओ, शर्माओ नहीं, चले जाओ, ये मेरे खून के प्यार से, क्योंकि मैं जहरा का बेटा हूं। कोई गया नहीं। कहा ऐसा है कि इतनी दूर चले जाओ कि जहां मेरी मदद साबित हो जाए, हुसैन तुम्हारी शफाअत भी कराएगा। कोई नहीं है। जब हुसैन ने खैमे में चिराग जलाया तो क्या देखा? कुछ असहाब ने अपनी गर्दनों पर तलवार रख के कहा था, फातिमा के लाल, क्या हमसे ये तबार उठ गए? तेरे कदमों पे मरने का मजा हो। तब हुसैन ने कहा था, जैसे मुझे सहाबी मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भैया को मिले। याद रखना, हुसैन पहले तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, फिर तुम्हें नवाजेंगे। इम्तिहान क्या है? अय्याम अज़ा है। 8वें इमाम की रवायत सुनाई देता हूँ। जब तक अय्याम अज़ा है, अपने जहन में रखिएगा, कभी थकान महसूस नहीं करेगा। हम भी आपकी तरह इंसान हैं,
कभी कभी बड़ी मुश्किल होती है, सोचता हूं कि चलो वादा है मना कर देते हैं, लेकिन इमाम रजा की ये हदीस रोकती है। 35 साल से मजलिसें पढ़ रहा हूँ, ये हदीस रोकती है मुझे, नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, सर में दर्द हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी जाना है। तो इमाम ने क्या फरमाया, कहा है ज़ुरारा, जब अल्लाह किसी को आने वाले जमाने में, करीब के फ्यूचर में इज्जतों से, नेमतों से नवाजना चाहता है, तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत का इजाफा कर देता है। और जब किसी को मुसीबत में रुसवा करना चाहता है, तो उसकी हरकतों की बिना पे तो उसके दिल से हुसैन की मोहब्बत को सल्ब करना है। ज़ुरारा ने पूछा, कैसे पता चले कि हुसैन की मोहब्बत दिल में इजाफा हो रही है या कम हो रही है? आंखों में आंसू आ गए इमाम रज़ा। कहते जब मेरे जब की फर्शदा पीछे बेलौस होकर तुम फर्श पे आओ, मजलिस है चलना है, जुलूस है चलना है, ये नहीं सोचना है कि किसका है क्या है, चलना है। जहां दीवानगी आजादारी की सवार हो जाए, फौरन अल्लाह का शुक्र करना, तुम्हें किसी बड़ी नेमत से खुदा नवाजने वाला है। लेकिन आज चले जाएंगे, मैं छोड़ो यार होते ही रहता है, मैं इनकी अंजुमन है, मैं उनका मातम है, जाएंगे, फौरन तौबा करो, हुसैन से माफी मांगो। हुसैन बहुत करीम है, बहुत करीम है अजीज। हमीद बिन मुस्लिम ने मुख्तार के दरबार में अजीब जुमला कहा था, मुख्तार हुसैन को मारा जरूर है, लेकिन हुसैन से बड़ा करीम नहीं देखा। तूने करबला में हुसैन का करम क्या देखा? और मैंने देखा कि जब हुर हमारे साथ के लश्कर से निकल के हुसैन की तरफ गए हैं, इसी हुर ने हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, इसी हुर की वजह से सकीना प्यासी थी, लेकिन हुसैन ने शिकवा तक नहीं किया, हुसैन नाराज तक नहीं हुए, बल्कि ऐसे कलेजे से लगाया जैसे बिछड़े हुए भाई को लगाया। हम तो खानदानी अज़ादार हैं, हमारे बाप दादा हमारे बच्चे सबीले बांटते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, क्या हुसैन यूं ही छोड़ देंगे? क्या हमें हुसैन यूं ही इग्नोर कर देंगे? नहीं, उन्हें आपके हर पल की खबर है, हर पल की। आप कितना थके हैं हुसैन जानते हैं, आप कितनी मुश्किल से फर्शदा पर बैठे हुए हैं हुसैन जानते हैं। हमारा फर्ज क्या है? जितना हो सके हुसैन पे रोएं, जितना हो सके हुसैन के बच्चों का तस्करा करें। आइए एक रिवायत पढ़ देता हूँ, ये मुहर्रम का महीना है। आयतुल्लाह मज़ाहिरी एक ऐसे खतीब गुजरे हैं ईरान में, जो इमाम ज़माना के ख्वाब में देखते थे और उनके हवाले से बहुत सारी रिवायतें पढ़ी हैं। उनका बयान है कि इमाम ज़माना आयतुल्लाह मज़ाहिरी से अक्सर ख्वाब में कहते थे कि हुसैन की उस बच्ची के मसाइल पढ़ा करो जिसकी उम्र तमाचे खानों की नहीं थी, जिसकी उम्र तमाचे खाने की नहीं थी। हमीद बिन मुस्लिम की एक रिवायत है, बड़ी सख्त रिवायत है, शिम्र के हवाले से है। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, औलाद वाला हूँ, पता नहीं बार बार जहन में आ रहा है कि आज इस रिवायत को पढ़ दूँ, शायद मौला को मंजूर है। शिम्र के मुख्तार के दरबार में बहुत मुख्तसर रिवायत है, रो लेना अजीजों, मसाइब का बड़ा पढ़ना शौक नहीं है, मसाइब हसास होना चाहिए। आप अगर जितने हसास हो जाओगे हुसैन के बारे में, उतना मसाइब। एक तो शिया के लिए ये कह देना कि ऐ हुसैन तेरे सूखे होठों को सलाम, ये रोने के लिए काफी है। कि इतना सख्त मसाइब के जब शिम्र को मुख्तार के दरबार में गिरफ्तार करके लाया गया, तो शिम्र से मुख्तार ने पूछा, तूने हुसैन को कत्ल किया है? कहता हाँ, मैंने हुसैन को कत्ल किया। और प्यासा मार दिया? कहता हाँ। कैसे मारा? कहता हुसैन अलतश कहते रहे
اور میں حسین کا گلا کاٹتا رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مختار بے قابو ہو گئے، رونے لگے. کہا شمر یہ بتا تو حسین کو تو نے پیاسا مارا؟ کہتا ہاں میں نے حسین کو پیاسا قتل کر دیا. حسین التش التش کرتے رہے. اتنا سر جملہ ہے ہمارے لیے. اور میں حسین کے گلے پہ خنجر چلاتا رہا. مختار نے پوچھا تجھے پچھتاوا ہوا؟ کہا میں پچھتاوا نہیں ہوا. حسین کے قتل کرنے کو تجھے پچھتاوا نہیں ہوا؟ کب اس وقت میں نہیں پچھتایا. کسی ظلم پہ پچھتایا ہے؟ بس میں کس طرح سے روایت کو بیان کروں، جب سوچو گے تو رو گے. اور اگر ابھی رونا نہ آئے نا، کبھی کسی مشکل میں پڑنا، اس روایت کو اپنی نماز کے بعد پڑھ کے دعا مانگنا. حسین تمہیں ضرور عطا کریں گے. یہ روایت بڑی سخت ہے، بڑی ایک نازک سی روایت ہے. مختار شمر سے پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کبھی پچھتایا کربلا میں؟ کہتا ہاں مختار، ایک ظلم کر کے شمر بہت پچھتایا ہے. کیا بتا تو نے کیا کیا ہے؟ شمر کہتا ہے مختار نہ پوچھو، تم شیعہ ہو، تم حسین کے چاہنے والے مر جاؤ گے. جب مجھے پچھتاوا ہے تو تم برداشت نہیں کر سکتے. مختار نے کہا تجھے بیان کرنا پڑے گا. میں صبر کر کے سنوں گا. سن سکتے ہو تو سن لو. محرم کا مہینہ ہے، ماتم کرنا ہمارا کام ہے. بی بی سکینہ آپ کو دعا دیں گی، بی بی زینب آپ کو دعا دیں گی. وہ کہتا ہے کہ جب میرے ساتھ نے ہم سے کہا، جب ہم نے حسین کو قتل کر لیا تو میرے ساتھ نے کہا کہ خیموں پہ حملہ کر. شمر کہتا جب میں خیموں کی طرف بڑھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس خیمے میں ایک حسین کی بچی ہے جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے، جسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے، جس کا نام سکینہ تھا. اس بچی کو میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن میں نے کہا چلو اس بچی کو تلاش کرتے ہیں اور اس میں کچھ ظلم کرتے ہیں جو حسین کی بہت چہیتی بیٹی ہے. کہتا ہے شمر میں کہہ کے خیموں کے اندر داخل ہوا. خیموں کی رسیاں کاٹتا جا رہا تھا اور اس بچی کو تلاش کرتا جا رہا تھا. تلاش کرتے کرتے خیمے میں پہنچا تو کیا دیکھا، ایک 4 سال کی بچی ہے جو خاک میں بیٹھی ہوئی ہے. میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بچی کہتی میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ سننا تھا. شمر کہتا مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جس کے باپ کو میں قتل کر کے آیا ہوں اس کی بیٹی ابھی بھی انتظار کر رہی ہے. میں سمجھ گیا. میں نے پوچھا تم حسین کی بیٹی ہو؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہ مجھے میرے بابا سکینہ کہہ کے بلاتا. شمر کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ حسین کی وہی بیٹی ہے جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے. میں نے چاہا اس پہ کوئی ظلم کیا جائے. میں نے جو نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھا، اس کے کان میں نئے در ہیں. اس کے کان میں نئے در ہیں. میں نے چاہا آگے بڑھ کے اس کے در کو کھینچ لیں. بچی گھبرا کے کھڑی ہو گئی. میں آگے بڑھتا گیا، بچی پیچھے کرتی گئی. کسی بچی نے جب کبھی کسی ظالم کو نہ دیکھا ہو، کسی قاتل کو نہ دیکھا ہو، اس 4 سال کی بچی کے خیمے میں کیا گزر رہی ہوگی صرف اولاد والے ہی برداشت کر سکتے ہیں. بچی پیچھے ہٹنے لگی. شمر کہتا ہے جب بچی کے پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ظالم کیا چاہتا ہے، ظالم کیا چاہتا ہے، مجھے ہاتھ نہ لگانا. زہرا کی بیٹی ہے، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے. یہ کہنا تھا. شمر کہتا ہے اس نے بڑی معصومیت سے مجھ سے کہا تھا کہ جو مجھے مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے. میں نے کہا تمہارے کانوں میں جو در ہے مجھے اتار کے دے دو. شمر سے بچی نے کہا رک جا میں اتار کے دیتی ہوں. شمر کہتا ہے میں کھڑا رہا. اپنی بچی ننھے ہاتھ کانوں تک لے جاتی تھی واپس لے آتی تھی، کانوں تک لے جاتی تھی واپس آتی تھی. میں بہت دیر تک کھڑا ہونے کے بعد تازیانے کو زمین میں مارا. میں نے کہا مجھے بندے دے، مجھے دیر ہو رہی ہے. بی بی نے کہا
मुख्तार को मैं बूंदे देती हूँ। ये कह के शिमर खामोश हो जाता है। मुख्तार ने कहा बच्ची ने क्या जवाब दिया? कहता है शिमर मुख्तार न पूछो, बच्ची का जवाब न पूछो। कहा बता बच्ची ने क्या कहा? कि जैसे मैंने ताजियाने को जमीन पे पटका, बच्ची बार बार अपने हाथ कानों तक ले जाती थी और वापस आती थी। आवाज दिया शेम मुझे बुंदे उतारने नहीं